بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم، آج آپ کے سامنے ہمارے آنے کا مقصد دراصل بریلی مسلک کے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے بارے میں مختصر گفتگو کرنی ہے۔ آج کل کے بہت سے بریلی حضرات علماء ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بہت برا بلا کہتے ہیں، ان پر تکفیر تک کر دیتے ہیں، اور کون سی وہ گالی جو ان کی عادت ہے جو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو نہیں دی۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض بریلی علماء کا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا رد کرنا دراصل صرف ان کی شہرت، پیسے کی ریل پیل اور جو مریدین ہیں ان سے حسد ہے، جو ڈسپیوٹ ہے اس جھگڑے کی اصل وجہ یہ ہے۔ ورنہ اندرون خانہ یہ سب ڈاکٹر طاہر القادری کی قدر کرتے ہیں، انہیں اپنا بزرگ مانتے ہیں، انہیں اپنا جید عالم مانتے ہیں، اور خود بریلی اصولوں پر بھی وہ اس مسلک کے ایک جید عالم کہلانے کے مستحق ہیں۔ ہم اس پر آپ کے سامنے مختصراً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ میرے پاس بریلی حضرات کی مستند کتاب ہے، ارمغان شیخ علی احمد سندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ ان کے بہت مستند عالم تھے، اور دارالعلوم حزب الاحناف کے جو مفتی اعظم ہیں ان کی طرف سے، ان کی اجازت سے اور دیگر بریلی علماء کی اجازت سے یہ ادارہ بنا ہے، تو یہاں سے کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ ان میں خود ان کے اتنے بڑے شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث کی دعا کا ذکر ہے، صفحہ نمبر 72۔ یہ کتاب میرے پاس ہے۔ لکھتے ہیں کہ میں نے حرمین شریفین، حرم مکہ اور حرم نبوی، دونوں جگہ یہ دعا کی تھی کہ بار الہا میں پورے اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں جامعہ نعیمیہ اور منہاج القرآن لاہور میں جہاں میں تیرے دین کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں میری رہنمائی فرمائے۔ فرماتے تھے کہ اس دعا کے بعد حرم نبوی میں مجھے منہاج القرآن میں تدریس کرنے کا اشارہ ہوا۔ واپس پاکستان پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے منہاج القرآن میں خدمت دین کے اسباب پیدا کر دیے، اور اب میں یہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ ان کے اتنے بڑے شیخ الحدیث حرم نبوی اور حرم مکی کے اندر یہ دعا مانگ رہے کہ اے اللہ مجھے منہاج القرآن، جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ادارہ ہے، وہاں خدمت دین کی توفیق عطا فرما۔ اور خود کہتے ہیں کہ حرم نبوی سے مجھے اشارہ ملا، اور ظاہر ہے ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوگا، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ یہ منہاج القرآن جا کے دین کی خدمت کرے۔ اب اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دین کی خدمت نہیں کر رہے، یا ان کا منہاج القرآن دین کی خدمت نہیں کر رہا، تو یہ اعتراض تو آپ کے اصولوں پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے آج کے درس کا مقصد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے عقائد یا نظریات کی توثیق، یا ان کی شخصیت، یا بریلی حضرات کے ان کے بارے میں عقائد یہ نہیں ہے۔ اس وقت ہم صرف اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کو ایک کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ معتبر نہیں ہے، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، دھوکہ ہے، اور یہ ان کے بعض علماء کی طرف سے محض حسد کی وجہ سے، اور ڈاکٹر قادری صاحب کی کتابوں، علم اور پیسوں کی ریل پیل اور مریدین کی عقیدت کی وجہ سے، وہ اپنے مریدین کو بچانے کے لیے سب وہ کر رہے ہیں۔ ایک حوالہ آپ کے سامنے ہو گیا۔ یہ دوسرا حوالہ اس وقت جو میرے پاس کتاب ہے، یہ ڈاکٹر اشرف آصف گوندل، یہ ان کے مدرسے کے شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد جاوید اقبال سیالوی جلالی نے لکھی ہے، اور نیٹ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ زاہد نعمانی اور دیگر ان کے لوگوں نے باقاعدہ اس پر ایک کلپ بنایا، اس کتاب کی توثیق پر، تعریف پر۔ اس کتاب کے اندر بڑی دلچسپ بات ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 382 یہ صفحہ نمبر 382 ہے۔ اس میں عنوان ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ عصر حاضر کے مشہور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ ہر آدمی اس عبارت سے اندازہ لگا لے گا کہ یہاں تعریف ہو رہی ہے۔ ہمیں ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، اور ہمارے قائد محترم قبلہ جلالی صاحب نے مختلف مسائل پر ان سے اختلاف کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑے ٹھنڈے دل سے، اس کا مطلب ہے بدتمیز آدمی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اچھا آدمی ہے، بڑے دل کا مالک ہے، ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنے مخالفین کی باتیں سنتا ہے، ڈاکٹر جلالی کی طرح گلا پھاڑتا نہیں ہے جو ہے نا۔ اس کو قبول کیا، اور ان باتوں کا جواب دینے کے بجائے خاموشی میں عافیت سمجھی۔ علماء کا اختلاف ہر زمانے میں خاموشی، اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے سمجھی کہ آگے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جیسا ضدی
اور بدتمیز اور بدتہذیب آدمی کوئی بھی صاحب علم اس کو منہ لگانا شاید گوارا نہ کرے، الا یہ کہ کوئی بہت سخت مجبوری ہو۔ ہر زمانے میں ہوتا، دلچسپ بات یہ کہ علماء کے اختلاف ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، بلکہ خیر القرون میں بھی ہوتا رہا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ یعنی یہ جو میرے استاد ڈاکٹر اشرف آصف گوندل، جس کو لوگ جلالی کہتے ہیں، انہوں نے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے اختلاف کیا، وہ کوئی کفر ایمان کے اختلاف نہیں ہے، وہ کی بدعت ضلالت کے اختلاف نہیں ہے، وہ ایسا اختلاف ہے جیسے خیر القرون میں علماء کا، احناف کا، شوافع کا، محدثین کا، فقہاء کا، متکلمین کا ایسا اختلاف تھا، اس قسم کا اختلاف ہے۔ آگے چلیے، یہ تیسرا والا دلچسپ بات، یہ میرے پاس کتاب ہے دعوت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈے کا جائزہ ہے، یہ تنظیم اہل سنت پاکستان نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس کے مؤلف مولانا ابو طیب محمد یونس ظہور قادری رضوی اطاری، کمپوزنگ مولانا محمد ظفر قادری رضوی نے کی ہے، تنظیم اہل سنت نے اس کو چھاپا ہے، جس کے بڑے بڑے بریلی حضرات سرپرست رہ چکے ہیں۔ اس میں استفتاء ہے، صفحہ نمبر 169 179۔ کیا استفتاء ہے؟ کہتے اسی صفحہ نمبر 82 پر ڈاکٹر طاہر القادری کو پادری اور مرتد لکھا۔ انہوں نے ایک استفتاء تیار کیا کہ ایک صاحب ہے جو جناب الیاس عطار قادری صاحب کو اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو پادری کہتا ہے، جیسے آج کل یہ بعض بریلی حضرات کہتے ہیں، ایسے لوگ کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اب مزے کی بات ہے کہ اسی کتاب میں اس استفتاء کے جواب میں جامعہ نعیمیہ کے صدر المدرسین و صدر الافتاء مفتی اعظم مراد آباد حضرت مولانا مفتی محمد ایوب صاحب کا فتویٰ دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری یا علماء کی توہین کرنے والا کافر اور بے ایمان ہے۔ اس طرح صفحہ 184-85 پر مرکز اہل سنت اجمل العلوم کے صدر المدرسین و مفتی مولانا علامہ مفتی عارف حسین اجملی کی طرف سے بھی یہی فتویٰ دیا گیا کہ یہ تو علماء کی توہین ہے اور علماء کی توہین کرنے والا کافر ہے، گویا ڈاکٹر طاہر القادری کو پادری یا کافر کہنے والا خود کافر اور بے ایمان ہے۔ پونچھ کے دارالعلوم رضویہ سلطانیہ کے ناظم اعلیٰ و صدر دارالافتاء مولانا مفتی الشاہ سید بشاد حسین کا فتویٰ دیا گیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو کافر کہنے والا یا ان کو پادری کہنے والا یہ شخص اعلیٰ کی فتوے کے سے بے ایمان ہے، اور اس کی بیوی بھی نکل گئی ہے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی ہے جو ہے نا۔ اور اسی طرح مرکزی جامع مسجد کے خطیب و صدر مدرسین جامعہ انوار العلوم و مفتی دارالافتاء مولانا علامہ مفتی محمد فاروق حسین صاحب کا بھی یہ فتویٰ دیا گیا۔ اسی طرح درگاہ شریف حضرت بابا غلام شاہ، ان کے سید عبداللہ شاہ کا تو صاف صریح فتویٰ ہے، صفحہ نمبر 197 197، کہتے ہیں کہ آل فاضل بریلی فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ علماء حق کی توہین کرنا کفر ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مفتی موتی الرحمان صاحب، خواجہ مظفر صاحب، عبدالرحیم بستوی صاحب اور مولانا الیاس عطار قادری اور تمام علماء حقہ میں سے کسی کی بھی شان میں توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا صریح کفر ہے۔ گویا طاہر القادری صاحب کو علماء حقہ میں، صاف نام ہے، علماء حقہ میں سے بھی شمار کیا اور ان کی توہین کرنے والے وہ کافر بھی کہا۔ آگے یہ ان کے اور بھی مفتیوں کے حوالے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی کتاب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دفاع میں لکھی گئی، انہیں کافر اور پادری کہنے والوں پر کفر کے فتوے جاری کیے گئے، ان کی بیویوں کو ان کی نکاح سے نکل جانے کا فتویٰ دیا گیا، انہیں مرتد کا۔ تو آج یہ بعض بریلی علماء یوٹیوبوں پر آ کر کس منہ سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا رد کرتے ہیں یا انہیں پادری کہتے ہیں۔ ایک اور اصول اب کے ذریعے سے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی توثیق پیش کروں گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے فتح الرحمان، جو اسی ڈاکٹر اشرف آصف گوندل کے شیخ الحدیث جاوید اقبال نے لکھی ہے۔ اب دیکھیں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اور پھر اشاعت التوحید والسنت میں سخت اختلاف ہے، باقاعدہ دوسرے کے خلاف فتوے بھی ہیں، لیکن اس کتابیں لکھی گئی، مناظرے ہوئے، اس سخت اختلاف کے باوجود صفحہ نمبر 55 پہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے دیوبند کے دو گروپ ہیں، ایک حیاتی کہلاتے، دوسرا مماتی۔ جس طرح سیاسی میدان میں ہمیشہ ان کے دو گروپ رہے ہیں دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے، تو اسی طرح علماء اہل سنت کے قریب ہونے کے لیے ایک گروپ حیاتی بن گیا اور وہابیہ نجدیہ سے مفادات لینے کے لیے دوسرا مماتی۔ اول ذکر کہتے ہیں کہ حضور اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کی آخر کرتے ہیں، اس موضوع پر مناظرے بھی کرتے ہیں، اندرونی طور پر متفق ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے جو کہا مر کر مٹی میں مل گیا وغیرہ درست ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مفادات کے لیے کسی نے طاہر القادری پر فتوے لگا دیے، کسی نے اس پر فتوے لگا دیے، اندرونی طور پر آپ سب متفق ہیں
جو بریلیوں کے عقائد علم غیب، حاضر ناظر، میلاد وغیرہ عادت کو ماننا، یہ ڈاکٹر طیب القادری صاحب بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں. تو جیسے دیوبندی اور مماتی بقول آپ کے صرف مفادات کے لیے الگ ہوئے، حقیقتیں لوگ الگ نہیں، اندر سے ملے ہوئے ہیں. اس طرح ہم بھی کہتے ہیں جو آپ نے دو گروپ بنا دیے، ایک طرف کوئی گوندل گروپ ہے، یا ایک طرف کوئی اتاری گروپ ہے، یا ایک طرف کوئی قریشی گروپ اور ایک طرف ڈاکٹر طیب القادری گروپ ہے، یہ صرف مفادات کے لیے بنایا ہوا ہے، اندرون خانہ آپ لوگ ملے ہوئے. پھر اگلا سوال ہم یہ آپ کرنا چاہیں گے کہ آپ ڈاکٹر طیب القادری صاحب کو کس بنا پر آج اپنے مسلک میں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ علماء دیوبند کو کافر نہیں کہتے، یا اس لیے کہ وہ شیعہ کو کافر نہیں کہتے؟ تو میں پوچھوں گا کہ آپ کے ہاں علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، وہی مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں جو علماء دیوبند کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، انہیں مسلمان مانتے ہیں، ان کی مسجدوں کا افتتاح کرتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ نے اس مفتی منیب الرحمان صاحب محترم کو مفتی اعظم پاکستان بنایا ہوا ہے، مجدد وقت بنایا ہوا ہے، امام اہل سنت بنایا ہوا ہے. یہ دوہرا معیار کیوں؟ ایک کام ڈاکٹر طیب القادری کرے تو بقول آپ کے وہ پادری ہو جائے، اور وہی کام مفتی منیب الرحمان صاحب کرے، مفتی منیب الرحمان صاحب باقاعدہ شیعہ عالم کے مرنے پر اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، مغفرت کی، تعزیت کے لیے. وہ ساری چیزیں چونکہ نیٹ پر موجود ہے، لہٰذا ہم اپنا وقت کیوں اس کو بار بار ذکر کر کے، اور جو ہمیں سنتے وہ ساری چیزیں وہ سن چکے. تو ایک طرف ڈاکٹر طیب القادری کو آپ اس لیے پادری کہہ رہے ہیں معاذاللہ بقول آپ کے کہ جناب جی وہ روافظ کی تکفیر نہیں کرتے، یا جناب جی وہ دیوبندیوں کی تکفیر نہیں کرتے، اور دوسری طرف مفتی منیب الرحمان صاحب باقاعدہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتے. طیب القادری صاحب کے بارے میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی مسجدوں کا افتتاح کرتے ہیں. ڈاکٹر طیب القادری صاحب کے بارے میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کسی دیوبندی مسجد کا افتتاح کیا ہو، جبکہ مفتی منیب الرحمان صاحب پر آپ نے فرد جرم یہ عائد کی ہوئی ہے کہ وہ دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح کرتے ہیں. وہ باقاعدہ رافضی عالم کے مرنے پر اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اس کو آپ نے امام ربانی بنایا ہوا ہے، مجدد الفسانی بنایا ہوا ہے، اتحاد رسول کا دائی بنایا. مظفر حسین شاہ نے جو جس قسم کے القابات دیے تھے وہ ہم سب نیٹ پر دے چکے ہیں، اور نیٹ پر موجود ہے، وہ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے. تو یہ دوہرا معیار کیوں؟ یہ دوہرا، یہ لینے اور دینے کے پارٹ کیوں؟ یہ واضح. اگر مفتی منیب الرحمان اس سب کے باوجود بھی مفتی اعظم پاکستان ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر طیب القادری صاحب شیخ الاسلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور آخری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کسی کو غیر معتبر کہنے کا یا مسلک سے نکالنے کا معیار کیا ہے؟ مسلک سے تو آپ سب نکلے ہوئے ہیں، معیار پہ سب کے لیے برابر رکھا جائے. مولانا عصمت علی رضوی نے 70 بادب سوالات لکھے آپ کے اپنے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی کے خلاف کہ وہ عالت کے نظرے سے الگ ہو گیا. آپ کے شریف الحق امجدی نے فتاوی شارح بخاری میں مفتی احمد یار گجراتی کو گستاخ اور غیر معتبر کہا ہے. آپ کے لوگوں نے عمر اچھروی صاحب نے مقیاس انفیت کے اندر، اور یہ شاہ فضل رسول قادری بدایونی نے البوارق المحمدیہ کے اندر، اور رمضان سیالی نے تاریخ وہابیت نجدیت کے اندر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور غلام علی چشتی والے نے عصمت الانبیاء عصمت النبی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو وہابی نجدی کا ہے. آپ حنیف قریشی کو رافضی کہتے ہیں، جبکہ آپ کے تنظیم المدارس کے صدر وہ انہیں اپنا مناظر اسلام کہتے ہیں. آپ کے اشرف آصف گوندل کی زمانے میں عرفان شاہ مشہدی کو وہ حجت الاسلام کہتے تھے، آج اسی عرفان شاہ مشہدی کو رافضی کہتے ہیں. اور آپ کے عرفان شاہ مشہدی اسی اشرف آصف گوندل کو حیض کی پیداوار کہتے ہیں. آپ کسی زمانے میں اشرف سیالوی کو اشرف العلماء امام المناظرین کہتے تھے، لیکن اسی اشرف سیالوی کے خلاف 2 درجن 24 سے زیادہ کتابیں آپ نے گستاخی اور کفر پہ لکھے. آپ کے اس ڈاکٹر اشرف آصف گوندل کے خلاف کیا کچھ نہیں لکھا گیا. تنظیم المدارس کی طرف سے باقاعدہ فتوے جاری کیے گئے، 4 شیڈول میں آج بھی جیل میں بند کروائے گئے، انہیں گستاخ کہا گیا. جو ہے آپ کے امام المناظرین سعید احمد اسد کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں. تو کوئی عالم، آپ کے الیاس عطار قادری کے خلاف کتابیں لکھی گئی، انہیں غیر معتبر کہا گیا. آپ کے شاہ تراب الحق قادری کے خلاف کتابیں لکھی گئی، ان کو غیر معتبر کہا گیا. تو آپ کوئی اپنا ایسا بزرگ بتائیں جس کے خلاف خود آپ لوگوں نے فتوے نہ دیے. اگر فتوی کی بنیاد پر آپ ڈاکٹر طیب القادری صاحب کو غیر معتبر کہتے ہیں تو آپ کے ہر بڑے عالم کے خلاف آپ کے کسی دارالفتہ کا فتویٰ بھی موجود ہے اور آپ کے کسی عالم کا کتاب بھی موجود ہے. تو پھر تو سب کو جہنم رسید کرو نا. یہ ترجیح بلا مرجع کیوں؟ عجیب بات ہے. کوئی کتاب ڈاکٹر طیب القادری کے خلاف ابو داؤد صادق نے کتاب لکھی، گجرانوالہ کا نباز قوم، اس ابو داؤد صادق کے خلاف کتابیں لکھی گئی. وہی ابو داؤد صادق وہ اگر الیاس عطار کے خلاف کتابیں لکھتے وہ معتبر نہیں ہے، اور وہ ابو داؤد صادق خطرے کی گھنٹی اگر طیب القادری صاحب کے خلاف لکھتے تو وہ معتبر ہو جاتی ہے.
تو یہ دینے اور لینے کا معیار الگ کیوں ہے؟ اگر آپ اس بنا پر ڈاکٹر طویل قادری صاحب کو غیر معتبر کہتے ہیں کہ فلاں عالم نے کتاب لکھی ہے، فلاں دارالفتاء نے فتویٰ جاری کیے، تو ہم آپ کو کئی ایسے صدر فاضل نعیم الدین مراد آبادی سے لے کر مفتی منیب رحمان تک آپ کو ثابت کر دیں گے کہ آپ کے ہر معتبر اور ہر بڑے عالم کے خلاف کسی نہ کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے۔ تفصیل کے لیے میری جو کتاب ہے نیٹ پر بھی میسر ہے، دفاع اہل سنت والجماعت جلد 2، اس کا مقدمہ دیکھ لیجئے، اس میں میں نے ساری تفصیل بیان کی ہے۔ لہٰذا میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہوں گا بالکل مت ڈریں، ڈاکٹر طویل قادری صاحب کی کتابوں کے حوالے کھل کر ان کے خلاف پیش کریں، ان کے بیانات کھل کر ان کے خلاف پیش کریں۔ اور میں بریلی احباب کو بھی کہوں گا کہ اگر ڈاکٹر طویل قادری صاحب کو آپ کے مسلک کے لوگ شیخ الاسلام مان رہے ہیں، معتبر مان رہے ہیں، اور اس کی سینکڑوں کتابیں ہیں اور اس کے سینکڑوں مریدین ہیں اور اس کے پاس پیسہ ہے اور اس کے پاس ادارہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، زبان ہے اس کے پاس، بیان ہے، خطابت کا ملکہ ہے، تو اس میں جلنے والی کیا ضرورت؟ آپ نے اگر وہ ملکہ نہیں ہے تو وہ ملکہ اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ تھوڑی طریقہ کہ آپ اپنے چندے بچانے کے لیے اور اپنے پیسے بچانے کے لیے اس کو مسلک سے نکال دے، تو کسی صورت بھی وہ آپ کے مسلک کے اصولوں پر غیر معتبر نہیں ہے، وہ آپ کا معتبر بندہ ہے، آپ کے مسلک کا شیخ الاسلام ہے، اور آپ کے اصولوں پر اس وقت اگر آپ کے مسلک میں کسی کو صاحب علم کہا جا سکتا ہے، کسی کو معتبر کہا جا سکتا ہے، کسی کو اہل علم اہل زبان کہا جا سکتا ہے، تو وہ ڈاکٹر طویل قادری صاحب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے حسد آدمی کی آنکھیں اندھی کر دیتی ہے، لہذا عوام بریلیہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ان مولویوں کی چندوں کی خاطر اپنے اصولوں پر اپنی آخرت برباد تو ویسے، لیکن میں اپنے اصولوں پر کہہ رہا ہوں، اپنے اصولوں پر اپنی آخرت برباد نہ کریں، اور طویل قادری صاحب کا مقام و مرتبہ، ان کی امامت ولایت آپ تسلیم کریں، اور جلد سے جلد ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کے علوم سے استفادہ کریں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی میں کہوں گا کہ ڈاکٹر طویل قادری صاحب کے حوالے ان کے خلاف پیش کریں، اور اگر وہ معتبر نہیں مانتے تو جس انداز سے میں نے گرفت کے بھی، میں نے بہت مختصر گرفت کی ہے جو ہے نا، کوئی معتبر عالم ان کا جواب میں آئے گا تو پھر دیکھنا میں کرتا کیا ہوں جو ہے نا، اور اس کی مجھے فی الحال کوئی امید ہے ہی نہیں انشاءاللہ جو ہے نا، یہ بھی سوچ سمجھ کے ساجد خان کو چھیڑتے ہیں جو ہے نا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔